السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغ اسلام کے ابتدائی ایام تھے۔ چند لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ان خوش نصیبوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قابل ذکر ہیں۔ یہ سب اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اپنے اسلام کو کفار سے چھپانے پر مجبور تھے۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو، میں حکم خداوندی لے کر آیا ہوں کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت عام دی جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر فرمایا، لوگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ سب نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے۔ وہ ہمیں ایسے معبود کی عبادت کا حکم دیتے ہیں جسے ہم جانتے تک نہیں۔ ہم 360 بتوں کو چھوڑ کر ایسے معبود کی عبادت کیوں کریں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا؟ الغرض اپنی اپنی زبان سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف غلط باتیں کرنے لگے۔ ان میں شیبہ بھی تھا، ربیہ بھی تھا، ابو الولید بھی تھا، صفوان بن حارث بھی تھا، کعب الاشرف بھی تھا، اسود، سہر بن حارث اور کنانہ بن ربی وغیرہ شامل تھے۔ یہ سب کے سب بول اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حق ہے کہ وہ ہمیں اس خدا کی طرف بلائیں جو نہ تو ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک اٹھا اور بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہے، اس بہانے سے وہ مال چاہتے ہیں، لیکن اس پر کسی نے کان نہ دھرے۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں، استغفر اللہ، کذاب ہیں، معاذ اللہ۔ پھر انہوں نے ولید سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ولید نے کہا، فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے 3 دنوں کی مہلت چاہیے۔ ولید کے 2 بت تھے جو سونے اور چاندی اور جواہرات سے بنائے گئے تھے۔ ولید نے ان بتوں کو قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے 3 دن متواتر بتوں کی عبادت کی۔ ولید نے ان 3 دنوں میں نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا اور نہ ہی وہ گھر سے باہر نکلا۔ عربوں میں یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ عام طور پر، یہ نظر بد ہوتی ہے نا، تو وہ بھی یہ کام کرتے تھے، 3 دن تک کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے، پھر وہ باہر نکلتے تھے، دوسروں کو غلط نظر سے دیکھتے تو اس پر فوراً اثر ہوتا تھا۔ تو یہ ولید نے بھی یہ 3 دن بتوں کی پوجا کی۔ بتوں کی پوجا کر کے اور پھر
وہ اپنے بتوں کے سامنے نہایت عاجزی انکساری سے عبادت کرتے ہوئے تیسرے دن اس نے کہا، میرے معبودو، میں نے آج تک تمہاری عبادت اس طرح نہیں کی تھی۔ اس بے لوث عبادت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ولید کا یہ کہنا تھا کہ ایک مصفر نامی کافر جن بت میں داخل ہو گیا۔ بت میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں، خبردار ان کی تصدیق نہ کرنا۔ ولید بہت خوش ہوا۔ اس نے تمام کافروں کو اطلاع دے دی۔ کافر ولید کے ہاں جمع ہونے لگے۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر کہا کہ عذاب ہو اس کو جس نے یہ باتیں کی ہیں۔ ولید نے یہ سنا تو تمام کافروں کو جمع کیا۔ اس نے اپنے سامنے حبل نامی بت کو رکھا۔ بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ کافروں نے بت کو سجدہ کیا اور ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ولید نے کہا، ہمارے معبود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں، آپ بھی سن لیں۔ تو اس نے جب اپنے معبود سے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، تب وہ مصفر نامی کافر جن بت میں داخل ہو گیا اور بت بول پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں، خبردار ان کی تصدیق نہ کرنا۔ تو اس نے نازیبہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران رہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ یہ کیا بکواس کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے اٹھ کے تھوڑی دور ہی تک گئے تھے کہ راستے میں ایک سوار ملا، سبز لباس میں ملبوس۔ یہ سوار گھوڑے سے نیچے اترا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ اور جب اس نے سلام عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ اور آپ کے سلام نے تو مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں جنات سے ہوں۔ میں نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا، اپنے وطن سے دور تھا۔ گھر آیا تو دیکھا کہ میری بیوی رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ مصفر نے ولید کے بت میں داخل ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ جب میں نے حقیقت حال کو جان لیا تو اسی وقت مصفر کے پیچھے دوڑا۔ میں نے اسے صفا اور مروہ کے درمیان قتل کر دیا ہے۔ میری تلوار سے اسی کا خون ٹپک رہا ہے۔ سوار نے بات ختم کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، مہین میرا نام ہے، مہین بن الجہر، اور میں جبل طور سینا میں رہتا ہوں۔ سوار نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہو تو میں بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش کروں اور کافروں کو رسوا کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ دوسرے دن کافر پھر جمع ہوئے۔
انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیا۔ کافروں نے حبل بت کے سر پر جواہرات نثار کیے اور سجدہ کر کے بیٹھ گئے اور اسے عاجزی سے کہا کہ اے معبود، آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیجیے۔ استغفر اللہ۔ حبل سے آواز آئی، اے اہل مکہ، جان لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں، ان کا دین اور کلام سچا ہے، تم اور تمہارے صنم جھوٹے ہیں، تم لوگ گمراہ ہو۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو قیامت کے دن تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اٹھو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ حبل کے منہ سے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سن کر ابو جہل اٹھا اور بت کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ بت ٹوٹ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ساتھ تھے، وہ خوشی سے وہاں سے تشریف لے آئے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نبوت کی کر دی اس بت کے ذریعے سے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمان جن شامل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان بڑھائی۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ کرم کرنے والی ذات ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو اللہ بندے کی مدد کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تھا کہ وہ بت میں جو مصفر جن داخل ہو گیا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فرمایا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، تو صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صبر کا اجر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلا کر اگر کوئی ہماری عزت اور توہین بھی کرتا ہے، اگر بے عزتی بھی کرتا ہے، توہین بھی کرتا ہے، تو ہمیں اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہی کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت بحال فرما دے گا اور اپنے کرم سے ہمارے صبر کا بڑا حسین تحفہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آمین۔